रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। बता के जाओ, बता के जाओ کہ کتنے سورج عذاب راستوں کو دکھانا ہے۔ چند سکوں کے لیے آپ اس دنیا میں سب کچھ، اس پاکستان میں، دنیا میں نہیں، اس پاکستان میں آپ سب کچھ کرا سکتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں تصویر، کہتے ہیں مجھ سے جدا ہو گیا، اب نہیں آئے گا۔ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو حکومت تو بڑے زور شور سے اعلان کرتی ہے کہ ہم پیسے دیں گے، ہم زخمیوں کو دیں گے، علاج کرائیں گے، لیکن آج تک کچھ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ وقت بڑا مرہم ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر اہل دل جانتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر وقت مرہم ہوتا تو زخم مندمل ہو جاتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ زرغام علی شہید کے تذکرے سے ان کی والدہ آج بھی آبدیدہ ہو جاتی ہیں۔ سب سے محبت کرنے والا، ہر ایک کا خیال رکھنے والا، جب بڑا بھی ہوا تب پر بھی سب کا خیال، کبھی اس کی کوئی کسی نے برائی نہیں کی، سب اس کو اچھے بھائی اچھے بھائی اچھے بھائی کہہ کے بلاتے، اور غریبوں کا امداد کرنا، یعنی کہ ہر ایک کا خیال رکھنا۔ کہتے تھے کسی کو برا نہیں کہیے، کسی کی برائی نہیں سنیے، ہر طرح سے روزے نماز کا پابند، یہیں پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے دعائے عاشورہ پڑھی، سب پڑھی۔ باپ بیمار تھے، باپ کے پاس پڑھی، قرآن ہاتھ میں لیے، ممی آپ سو جائیے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات، امی آپ رات بھر کی جاگی ہیں، سو جائیے۔ میں لیٹی، زبردستی لیٹا، پردے اس نے برابر کیے، کرنے کے بعد ایک دم سے دھماکہ ہوا، کہنے لگا دھماکہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا دھماکہ نہیں ہوا، یہ PMT اڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بس وہاں سے قرآن لے کے آیا، آنے کے بعد رکھا، اور بھائی سے کہنے لگا چلو دیکھو دھماکہ۔ اس نے کہا اچھے بھائی ابھی نہیں جائیے، ایک دھماکہ ہوا ہے، دوسرا اور ہوگا۔ کہنے کوئی بات نہیں، لبیک یا حسین کہتے، مولا نے بلایا، چلو ایسوں کے وقت مجھ سے وہ کرنا چاہیے۔ ایک دھماکہ ہوا تھا، اس نے ایک جنازہ اٹھایا تھا، دوسرے دھماکے میں آیا تو وہیں پر دونوں بھائی کھڑے تھے، ایک بھائی اچھل کے دوسری طرف گرا، اور یہ وہیں پر ان کے وہ پتہ نہیں کیا لگا کہ گردن پر، وہیں پر ان کا وہ ہو گیا، شہید ہو گئی وہیں پر۔ 22 نومبر سن 2013 کی وہ رات کون بھول سکتا ہے جس نے 9 زندگیاں نکل لیں۔ زرغام علی بھی ان میں شامل تھا۔ ان کے دوست ان کو یاد کرتے ہیں، اور اس دہشت گردی کو بھی جس نے ہر درد مند دل کو رلا کر رکھ دیا۔ گفتگو ہوتی تھی ہماری آپس میں، وہ ایک انسانیت کے اوپر ہوتی تھی کہ انسانیت کا احترام ضروری ہے، چاہے آپ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہم ایک انسانیت کا احترام ملوث خاطر رکھیں۔ اور اس حوالے سے بھی بہت ہی ایک ڈیپلی ایک گفتگو ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو ڈھالیں عملی طور پہ، کہ جس کا نمونہ ہم سامنے پیش ہو سکیں اور سامنے نظر آ سکیں کہ ہاں یہ واقعی میں ایک مسلم اور ایک مومن اس کی خصوصیات ہیں۔ عادت اس کی یہ ہے کہ بس ایک فون کال پہ حاضر ہو جانا، مطلب ایک فون کال کر دیں تو بندہ رابطے میں ہے کہ ہاں یار جنید بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ رات کے اگر میں 3 بجے بھی فون کروں تو انشاءاللہ وہ حاضر تھا میرے پاس۔ شام کا وقت تھا، مغربین کا بعد وقت تھا، اس وقت پھر ایک فون آیا میرے پاس کہ زرغام بھائی یعنی کہ میرا دوست جو ہے وہ اس حادثے میں زخمی ہوا ہے، مطلب ایک معاملات ہوئے۔ پھر مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ پہنچا کہ میں آفس میں تھا، وہیں سے میں اٹھ کے فون نکل کے میں گھر پہ آیا، یہاں سے چولی داخل ہوا، لیکن افسوس کہ میں ہمارے درمیان نہیں رہا۔ لیکن بہرحال میں نے ایک بہت ہی مخلص، بہت ہی محترم اور بہت ہی عزیز دوست کو کھویا۔ 22 نومبر سن 2013 کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع، آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔
دھماکے اس قدر شدید تھے کہ ان کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 8 دکانیں اور 8 موٹر سائیکلیں، 4 گاڑیاں اور ایک رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو بال بیئرنگ کے زخم بھی آئے۔ پولیس کے مطابق دھماکوں میں 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ دھماکے موبائل فون ڈیوائس اور موٹر سائیکل کے ذریعے کیے گئے۔ انچولی دھماکے میں شہید ہونے والا 28 سالہ زرغام علی پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا اور ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ 10 دن قبل وہ بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کی غرض سے پاکستان آیا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوگا اور وہ سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ میں بالکل اسی اسپاٹ پہ کھڑا تھا، میرے یہاں پر آ کے چھرے لگے پیٹ کے اندر، اور میرے برابر میں زرغام پھلی والے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آن دا اسپاٹ ایکسپائر ہو گئے، اور اتنا زبردست دھماکہ تھا کہ کچھ پتہ نہیں چلا، ایک دم سے چھرے آ کے لگے میرے، اور میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوں، فون ہو گیا۔ 11 بجے کا ٹائم تھا تو میں باہر نکل کے بھاگا تو سیکنڈ فوراً دوسرا ہی بلاسٹ ہوا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرا یہ کان پھٹ گیا تھا، یہاں سے بہت بلیڈنگ ہوئی تھی، اور بہت اس وقت میں پھر فوراً بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر لڑکوں نے مجھے کچھ بتایا کہ تمہیں ہاسپٹل لے گئے تھے اٹھا کے، اس کے بعد میں کوما میں چلا گیا تھا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ زرغام جو لڑکا شہید ہوا وہ میرے سے بالکل آگے تھا، بالکل 2 قدم پہ بیچارہ وہ وہیں گر گیا تھا، میں نے دیکھا بھی اس کو گرتے، تو وہ شہید ہو گیا تھا فوراً۔ میرے یہاں لگی تھی، میرے ایک چھرا یہاں پیٹ میں لگا تھا اور 3 ٹانگ میں لگے تھے، لیکن اللہ قسمت تھی، زندگی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ اس دہشت گردی نے جہاں کہیں انسان نگلے، وہاں زمین بھی اس کے اثرات سے پاک نہیں رہی ہے۔ فضا میں بارود کی بو ہماری صلاحیتیں بیکار کر رہی ہے، اور ہر سانس کے ساتھ دل و دماغ میں جذب ہوتی یہ ہوا احساس دلاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں زندگی کس قدر مشکل ہو جائے گی، جس طرح ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کو کھونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس کی باتیں تو کوئی بھی ہوں، میرے اور بھی بچے ہیں یہاں کے اوپر موجود تھے، مجھے ہارٹ کی پرابلم ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، 24 گھنٹے میں وہ وہاں سے سروس چھوڑ کے آ گیا، مطلب اس کا 1 مہینہ پہلے آ چکا تھا، لیکن وہ وہاں اس کی چھٹی نہیں ملی، اس نے ریزائن دے کے وہ یہاں آ گیا، اور جب تک مطلب جس دن میں اسپتال سے آیا ہوں مجھے لے کے آیا ہے، تو اسپتال سے چلنے سے پہلے ہم لوگوں میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگا کہ ابو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا خوشخبری؟ کہنے لگا گھر چلیے، گھر چل کے بتاؤں گا۔ گھر آنے کے بعد پھر مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ مجھے بتا سکتا کہ یہ خوشخبری، بس یہی اس کی خوشخبری کہ ہم اس کو پھر دفن کر کے آ گئے۔ کسی نے راستے میں روک کر یوں مجھ سے پوچھا کہ پیچھے موسم میں کتنے سائے جو اجنبی تھا کہاں گیا ہے۔ کربلا سے کفن اور خاک کربلا لیتے آنا، وہاں حضرت عباس علیہ السلام کی روزے کی خاک لیتے آنا۔ نہیں ابو آپ پریشان نہیں ہوئیے، ابو پریشان نہیں ہوئے، نماز روزے کا پابند۔ امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، آپ پر اپنا خیال رکھیے، ابو کا رکھیے۔ جب آخری وقت پر باپ کی حالت ویسی تھی تو ہاتھوں پر اس نے اپنے الٹی ٹی اور لے کے وہ کیا، نہیں ابو آپ پریشان نہیں ہوئیے، ابو پریشان نہیں ہوئے، نماز روزے کا پابند۔
میں اپنے ہر بچوں کی ہر خواہش پوری کرتی تھی. وہ آلو بہت شوق سے کھاتا تھا, جب بھی ہوتا تھا میں اس کو پکا. اب تو وہ جب سے سعودیہ گیا ہر چیز مما میں سب کچھ کھانے لگا ہوں, آپ پریشان مت ہو, سب کچھ. میرا بچہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا, بس جو دے دو کھا لیتا تھا. زرغام علی شہید اب ایک یاد بن کر رہ گیا ہے. اس کے تذکرے سے گھر کے در و دیوار بھی اداس ہو جاتے ہیں, اور وہ اس گھر کے لیے اجنبی نہیں تھا, مسافر ضرور تھا. لگتا ہی نہیں میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا. کون جانتا تھا کہ مسافر کی آخری منزل اس کی اپنی سرزمین ٹھہرے گی اور آنسو ان کے پیاروں کا مقدر ہوں گے. کوئی بھی بچہ گھر میں نہیں تھا, تو میں یہی کہہ رہا تھا اپنے 3 بچوں کو کہ ان سے کہو کہ مجھے صورت دکھا دے پھر چلے جائیں, کیونکہ مجھے ان لوگوں کی فطرت کا پتہ تھا کہ کہیں کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو یہ پیچھے نہیں ہوتے ہیں اس میں, مگر وہ نہیں آیا. یہ بڑا بیٹا میرا کربلا محلہ گیا ہوا تھا, چلتے وقت اس نے اس سے کہا تھا کہ میرے لیے کربلا سے کفن اور خاک کربلا لیتے آنا, وہاں حضرت عباس علیہ السلام کی روضے کی خاک لیتے. زرغام نے مجھ سے جو بات کی تھی ایک وہ ایسی بات ہے کہ وہ میں سب کو بتا چکا ہوں. وہ یہ بات تھی کہ زرغام بھائی جب سعودی عرب سے آئے تھے یہاں پہ, تو میں اصل میں وادی حسین گریو یارڈ میں جو نا سولر سسٹم کا کام کرتا ہوں, لائٹس لگاتا ہوں میں قبروں پہ نا. تو میں وادی حسین میں تھا, اس وقت ٹائم ہوتا 8:30 بجے کا. ان کی مجھے کال آئی کہ بھائی کہاں ہو تم؟ شیراز. میں نے بولا میں وادی حسین گریو یارڈ میں کھڑا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کیا قبرستان میں رہتے ہو اور وہ کیا؟ میں نے بولا ہاں بھائی میں یہیں رہتا ہوں, میرا یہاں دل بہت لگتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے سکون رہتا ہے بالکل, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں, کوئی بم بلاسٹ نہیں, تو یہاں بہت سکون رہتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی یار ہماری قبر پہ بھی لائٹ لگا دینا ایک. تو میں نے بولا بھائی لاؤ ایڈوانس دے دو, تاکہ پھر ایڈوانس پیمنٹ ہو جائے گی تو لائٹ لگ جائے گی. تو کہنے لگے ابے بھائی ہم سے بھی پیسے لوگے تم؟ تو میں نے بولا نہیں بھائی ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے, آپ کی قبر پہ تو ہم فری میں لگائیں گے. وہ ایک بات تھی, لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ بم بلاسٹ ہوگا اور زرغام بھائی شہید ہو جائیں گے. تو آج وہی دن ہے اور وہ ان کی قبر ہے, وہاں میں نے لائٹ لگائی ہے. آج بھی میں اس طرح سے ان کے پاس جاتا ہوں جیسے پہلے جاتا تھا. کس مذہب کی تعلیمات میں شامل ہے کہ بے گناہ انسان کو قتل کیا جائے؟ یقیناً دنیا میں کسی مذہب کسی مسلک میں اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی بے گناہ کا خون بہایا جائے. اگر اس دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری تمام مکاتب فکر کے علماء کی ہے اور تمام ریاست کے حکمرانوں کی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر اس نفرت کو ختم کریں اور ٹی وی سے میڈیا سے امن کا پیغام قرآن مجید کا پہنچائیں, تفرقے کی بات نہ کریں. البتہ اختلافات رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے. ان اختلافات کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لینا یا ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگانا یہ کہیں پر بھی جائز نہیں ہے اور قرآن مجید کے احکامات کے صریحاً منافی ہے. لہذا اگر علماء اپنا کردار پوری طریقے سے بھرپور انداز سے ادا کریں, مساجد اور امام بارگاہوں سے اور تمام تر ممبروں سے اور مدارس سے ان احکامات کو روشن کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے, تو یقیناً یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. چونکہ اب دہشت گردی کے حوالے سے صرف مذہبی دہشت گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے, لسانی دہشت گردی بھی ہے, علاقائی اور قومیاتی دہشت گردی بھی ہے. انسان تو نہیں کہلاتے نا, وہ انسان درندے ہوتے نا, درندے ہیں. انسان تو وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس کی گود اجاڑ رہے ہیں. ایک چوٹی کو بھی مارتے ہیں تو ایک دم رویا لرز جاتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے.
ایک لال ببیک کو اسپرے کرتے ہیں مگر یہ سوچ کے کہ ہمیں اذیت پہنچائے گا تو مارنا ضروری ہے. مگر چونکہ ہمارے عقائد میں یہ ہے کہ ہم جب تک سمجھ نہ لیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. مارنے والے، دہشت گردی کرنے والے، بم دھماکے کرنے والے آخر کب ہوش کے ناخن لیں گے کہ وہ انسانیت کے منافی کام کر رہے ہیں؟ وہ ماں جس کا بیٹا دہشت گردی کی نظر ہو گیا ہو، بھلا اس کی جھولی میں ظالموں اور جابروں کے لیے دعائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جاتی ہوں قبر پر بھی جاتی ہوں، گلے سے لگاتی ہوں، کہتی ہوں بیٹا گلے تم تو نہیں لگواؤ گے میں لگاؤں گی. میں قبر پر لپٹا کے روتی ہوں، گلے لگاتی ہوں. جب ہم قدم باہر نکالتے ہیں گھر سے اور جب جاتے ہیں روزگار پہ کہیں بھی باہر جاتے ہیں کسی بھی ملنے والے سے، تو ہم ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، دل میں خوف رہتا ہے، دماغ میں خوف رہتا ہے، طاری رہتا ہے کہ ہاں خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کچھ ایسا کچھ ہو جائے. قیامت کا ٹائم تھا بس، اور جو آواز تھی اس کا تو میں خیر بیان نہیں کر سکتا. جو حالت تھی، جو بلاسٹ تھا وہ بہت خطرناک تھا. بس میں تو یہ آج کل جو ہو رہے ہیں میں یہی دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، میں لوگ کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے جو اتنا زوردار بلاسٹ ہے. کاش کہ اس پکار پر جانے والا ایک بار مڑ کر ضرور دیکھے، مگر سب جانتے ہیں کہ اس دنیا سے منہ موڑنے والے اب واپس نہیں آ سکتے. فلک کو، تاروں کو، جگنوں کو سلام دینے ہیں یا نہیں،